نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں دل دہلا دینے والی دہشت ناک خوفناک کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں۔ جاوید کہتے ہیں، میں قصور شہر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی اور سبق آموز کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ ان دنوں میں میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا اور میں بہت زیادہ کرائسس میں تھا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے اپنا وہ قرض بھی چکا رہا تھا۔ مجھے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کے بعد مجبوراً مجھے رکشہ ڈرائیور بننا پڑا، اور وہ بھی میں نے قرض کی رقم سے ہی اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا۔ اب جن لوگوں کے میں نے قرض لینے تھے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ میں دن رات اس کوشش میں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی شارٹ کٹ راستہ ملے، ایسا شارٹ کٹ راستہ ملے کہ جس پر چل کر میری اس قرض سے جان چھوٹ جائے اور مجھے نجات مل جائے۔ اسی چکر میں میں بہت سے عامل حضرات کے پاس بھی جاتا تھا کہ کوئی مجھے کوئی ایسی چیز دے دے، کوئی عمل بتا دے، کوئی تعویذ بتا دے کہ جو قرض مانگنے والے ہیں یا تو وہ میری جان چھوڑ دیں یا میرے کاروبار میں، میرے کام میں اتنی کامیابی آ جائے۔ لیکن میں ہمیشہ ناکام ہی رہا۔ ایک سخت سردی کی رات تھی، 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میں ایک راستے سے واپس آ رہا تھا۔ اس راستے میں بڑا قبرستان پڑتا تھا۔ جیسے میں بڑے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک دم سے مجھے ایک شخص نظر آیا جو اتنی رات کو قبرستان سے باہر نکلا، اور اس کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا جس طرح سے کوئی ملنگ ٹائپ آدمی ہوتا ہے۔ لمبے لمبے بال، ہاتھوں میں بہت سی چیزیں، بہت زیادہ گندے کپڑے، کالے رنگ کا لباس تھا۔ جب میں نے رکشہ کھڑا کیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ 2 منٹ وہ غصے سے مجھے گھورتا رہا۔ تھوڑا سا میں ڈر گیا۔ جب میں رکشہ چلانے لگا تو اس نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا، اور وہ میرے پاس آ گیا۔ کچھ بھی نہیں بولا، نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ 5 منٹ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے اور تمہیں کیا مجبوری ہے۔ تم اپنا قرض چکانا چاہتے ہو اور اس کے لیے تم بہت سے لوگوں کے پاس بھی گئے ہو۔ میں تو ڈر کے رہ گیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور میرے والد کا نام پوچھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا اپنے ہاتھوں پر، اور یہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک عمل دوں گا۔ اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو تمہارے پاس ایک ایسی طاقت آ جائے گی، ایک ایسا جن تمہارے قبضے میں آ جائے گا جو تمہیں بہت زیادہ دولت بھی لا کر دے سکتا ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، لیکن اس کی اس بات سے مجھے کچھ یقین آیا کہ اس شخص نے میرے بنا بتائے میری مجبوری کو سمجھ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ اس نے یہ کہا کہ سوچ لو، اگر تو تم بہادر ہو، تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم ایک چلا کر سکتے ہو تو تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا ہاں میں کر لوں گا۔ اس نے کہا اس میں تمہاری جان جا بھی سکتی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت خوفناک چلا ہے، اور وہ جن بھی بہت خوفناک ہے، اس کے کئی سارے روپ ہیں، دیکھ لو اگر کر سکتے ہو۔ بار بار میرے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر اس چلے کی شرط یہ ہے کہ تم نے اسی بڑے قبرستان میں وہ چلا کرنا ہے، اور رات 12 بجے کے بعد جب سب سو جائیں تب تم نے وہ چلا کرنا ہے، اور ان راتوں میں کرنا ہے جب چاند کی ڈھلتی راتیں ہوں، یعنی جب چاند بالکل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں۔ 11 دن کا یہ چلا ہوگا۔ اگر 11 دن کا چلا تم نے کر لیا تو 11ویں دن میں تمہیں یہیں پر ملوں گا۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ جن تمہارے قبضے میں آ جائے گا، وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے گا، کبھی نہیں ڈرائے گا، کبھی تنگ نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل پورا ہونا چاہیے، اور ان 11 دنوں میں تم اناج نہیں کھاؤ گے، تم صرف اور صرف گوشت کھاؤ گے، چاہے وہ چکن ہو، مٹن ہو یا بیف ہو، تم نے گوشت کھانا ہے بس۔
اور وہ بھی گھر کے اندر نہیں کھانا، یہاں قبرستان کے باہر بیٹھ کر تم نے کھانا ہے، یہ تمہارا عمل کا حصہ ہے۔ عمل اس نے مجھے بتا دیا، میں نے اس سے عمل بھی لے لیا، پتہ ہی نہیں چلا باتوں میں 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ آدمی مجھے عمل دے کر دوبارہ قبرستان کی طرف ہی چلا گیا۔ میں بڑا حیران اس کو کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کہ پتہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس حد تک میں مجبور تھا میں نے سوچا میں کر لیتا ہوں۔ اگلی رات میں وہاں پر آ گیا۔ میں نے دن بھر اناج نہیں کھایا، کوشش یہی کی کہ میں دن بھر ایسی ہی چیز کھاؤں جس میں صرف اور صرف میٹ ہی ہو۔ رات کا کھانا لے کر میں اس قبرستان کے باہر آ گیا۔ میں نے کھانا کھایا، کافی دیر وہاں پر رکشہ لے کر کھڑا رہا۔ کچھ سواریاں بھی میرے پاس آئیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا۔ ٹائم دیکھتے دیکھتے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ گھر والوں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ میں ایک نائٹ شفٹ پر کام کر رہا ہوں اور میں آدھی رات کو گھر آ جایا کروں گا۔ ان کو یہ لگا کہ شاید کسی فیکٹری وغیرہ میں نے کام شروع کر دیا۔ جس وقت 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوا، میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے عمل کی شرط میں یہ بتایا تھا کہ تم نے گھنے درختوں میں جانا ہے اور وہاں پر 2 پرانی قبریں ہیں۔ اس نے مجھے نشانی بتائی تھی ان درختوں کی، ان قبروں کے درمیانی حصے کو تم نے کھودنا ہے، اس سے پہلے اس جگہ پر نہیں جانا۔ اس جگہ کو کھود کر تم نے وہاں پر آگ جلانی ہے، آگ جلا کر تم نے یہ پڑھائی وہاں پر بیٹھ کر کرنی ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرے پاس روشنی تو تھی، میں ٹارچ لے کر آیا تھا۔ بہت بڑا قبرستان تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا۔ پھر جیسے اس نے نشانیاں بتائی تھیں اس طرف گیا تو وہ 2 درخت مجھے مل گئے۔ وہ 2 درخت بالکل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کے آگے اور ان کے پاس ہی وہ 2 قبریں تھیں۔ میں نے ان کو کھودنا شروع کر دیا، ان کے سینٹر والی جگہ کو۔ دونوں قبروں کا درمیانی حصہ کھود کر چھوٹی سی جگہ بنائی اور وہاں پر میں نے آگ جلائی۔ موم بتیاں میں ساتھ لے کر گیا تھا، اس نے کچھ چیزیں بتائی تھیں وہ بھی ساتھ لے کر گیا۔ بہت اندھیرا تھا، ایک دم سے میں نے پڑھائی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، مجھے ایسا لگا کہ میرے پورے جسم میں جیسے برف اتر رہی ہے، میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا یک ہو گیا۔ جب میں آیا تھا تو مجھے خوف آ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک دم سے وہ خوف تو ہٹ گیا لیکن میرا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ ابھی 5 سے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، وہ پڑھائی آدھے گھنٹے کی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جس طرح سے مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگ گئی ہے، میرے پسینے، اتنی سخت سردی میں بھی مجھے پسینے آنے لگ گئے۔ اسی دوران ایک مخصوص پرندے نے میرے آس پاس بولنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں وہ الو تھا یا کون سا پرندہ تھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، پھر بھی میں نے وہ پڑھائی جاری رکھی۔ 6 سے 7 موم بتیاں میں ساتھ لے کر گیا ہوا تھا جن کی روشنی میں نے پڑھنا تھا۔ آدھے گھنٹے کی پڑھائی پوری ہوئی تو اس نے یہ کہا تھا کہ پڑھائی پوری کرنے کے بعد پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، چپ چاپ جس راستے سے آؤ کے چلے جانا، ہر چیز وہیں پر چھوڑ دینا۔ ایسا ہی کیا میں چلا گیا۔ اگلے دن جب میں صبح سو کر جاگا، مجھے بہت زیادہ جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا، بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اب مجھے لگا کہ جو کام شروع کیا ہے اس کو جیسے کیسے کر کے پورا کرتا ہوں۔ 3 دن میرا یہی حال رہا، 3 دن وہ مسلسل پرندہ میرے سر پر بولتا تھا، مجھے بہت خوف بھی آتا تھا۔ جیسے ہی 4تھی رات آئی، میں عمل کر رہا تھا، ایک دم سے جہاں پر قبروں کا درمیانی حصہ تھا مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جس طرح سے وہاں پر کوئی آہٹ ہو رہی ہے، آہٹ اسی زمین کے آس پاس ہو رہی تھی، جس طرح سے باقاعدہ زمین کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک ہاتھ بھی دکھائی دیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، صرف وہ ایک ہاتھ ہی تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جہاں پر میں نے وہ کھدائی کی ہے اسی کے پاس سے وہ ہاتھ نکلا ہے، کالا جلا ہوا ہاتھ، عجیب طرح کا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ تبھی ایسا لگا کہ وہ ہاتھ چلتا چلتا میرے قریب آ جائے گا۔ میں نے تھوڑے سے اپنے گھٹنے بھی اٹھائے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں، پھر وہ ہاتھ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے پڑھائی جلدی جلدی پوری کی۔ ابھی پڑھائی کی آخری ہی حصے میں تھا کہ وہ پرندہ پھر سے آ گیا۔ میں بہت ڈر گیا، آج بہت ڈر گیا۔ جب میں واپس پلٹ کر جانے لگا، مجھے باقاعدہ ایسے لگا کہ جیسے میرے پاؤں پر بھی وہ ہاتھ لگائے اور اس نے پکڑنے کی مجھے کوشش کی ہے، پر میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے 3-4 دن میرے ساتھ یہ ماجرے ہوتے رہے۔ جب میں اٹھ کر جانے لگتا تھا مجھے کوئی پکڑنے کی کوشش کرتا تھا، باقاعدہ میرے جوتوں پر ہاتھ بھی لگتے تھے،
پر میں نکل جاتا تھا۔ یہ وہی جن تھا، اس کے مختلف روپ تھے۔ جس دن 7ویں رات تھی اس دن میں بہت ڈر گیا۔ اب میرا چلا بالکل کمپلیٹ ہونے والا تھا، پڑھائی بھی مجھے زبانی یاد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اس رات میرے ساتھ ایسا ہوا، ابھی پڑھائی پڑھتے پڑھتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک دم سے میرے دونوں کندھوں کے اوپر کسی نے آ کر ہاتھ رکھ دیے۔ بہت زیادہ وزن کسی نے میرے کندھوں کے اوپر ڈال دیا، ایسے لگ رہا تھا وہ میرے کندھوں کو توڑ دے گا، یہاں تک کہ میری آواز کانپنے لگ گئی۔ 5 منٹ اس نے میرے کندھوں کو دبا کر رکھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جہاں پر زمین کھودی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو رائٹ سائڈ والی قبر تھی، اس کے اوپر جہاں پر کتبہ لگا ہوتا ہے، وہاں پر میں نے ایک خوفناک بہت بھیانک چہرے کو نمودار ہوتے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا ایک کالے رنگ کا دھواں انہیں موم بتیوں میں سے جیسے وہ جل رہی تھی ان کے شعلوں میں سے بنتا ہوا، باقاعدہ گول گول گھومتا ہوا وہ ایک پورا چہرہ بنا۔ اس چہرے میں آگ جل رہی تھی، بس وہ چہرہ دیکھنے کی دیر تھی، میں تو سب کچھ بھول گیا، میں وہ پڑھائی بھی بھول گیا، میں چلا بھی بھول گیا۔ وہ چہرہ باقاعدہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی اور اس کے پورے چہرے سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے باقاعدہ اس چہرے کو دیکھا، اس نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی۔ بس میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ میں نے پڑھائی پوری نہیں کی، یہاں تک کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ مجھے پیچھے سے خوفناک آوازوں میں پکار رہا تھا، میرا نام لے رہا تھا، مت جاؤ، پڑھائی پوری کرو۔ وہ باقاعدہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ میں وہاں سے ایسے بھاگا جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری دھڑکن بہت تیز تھی، میرا جسم، میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے میں اس قبرستان سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلنے لگا مجھے پیچھے سے بہت زور سے کسی نے دھکا دیا کہ میں 2 کلاباسیاں کھاتا ہوا باہر جا کر گرا۔ جلدی سے اٹھا، اپنا رکشہ لیا اور گھر آ گیا۔ گھر آیا بستر پر لیٹا تو ایسے لگا جس طرح سے میرے پورے بستر کے اوپر بہت زیادہ کانٹے ہیں، میرے سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ میں بار بار اٹھتا تھا اور اپنے بستر کو جھاڑتا تھا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کپڑے بھی تبدیل کیے، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں میں نہایا بھی کہ میں باہر گرا تھا تو شاید وہ مٹی میرے جسم کو لگ گئی ہے، لیکن وہ کہاں مجھے لیٹنے دیتا تھا۔ جب بھی بستر پر لیٹتا تھا ہزاروں کانٹے محسوس ہوتے تھے۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ پھر میں اٹھا، میں نے اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں۔ رات بھر میں نے جاگ کر گزاری، جب بھی لیٹتا تھا کانٹے جسم پر چبھنے لگ جاتے تھے۔ اگلے دن صبح ہی میں جا کر اس قبرستان کے باہر کھڑا ہو گیا، اس قبرستان میں چکر کاٹتا رہا کہیں مجھے وہ شخص نظر آ جائے۔ صبح کا گیا ہوا دوپہر ہو گئی، جس وقت عصر کا ٹائم ہوا اس وقت میں نے سوچا میں یہاں سے چلتا ہوں، پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن میری حالت بہت خراب تھی، میں بہت خوف زدہ تھا۔ 2 سے 3 بار جب میں قبرستان کے اندر اس شخص کو ڈھونڈنے گیا انہیں درختوں کے آس پاس، تو مجھے باقاعدہ وہاں پر کالے رنگ کے سائے دکھائی دیے۔ شاید وہ وہی مخلوقات تھیں جن کا چلا ادھورا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں ڈر کے وہاں سے باہر بھاگ آتا تھا، یہاں تک کہ مجھے ایک سواری مل گئی۔ اس سواری کو میں نے چھوڑنا کہیں اور تھا، میرا دماغ اس حد تک الجھا ہوا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑ کہیں اور دیا۔ کچھ پیسے اس نے مجھے دیے، میں لے کر پھر واپس آ گیا۔ جس وقت مغرب ہوئی وہ شخص مجھے دوبارہ نظر آیا، وہ بہت غصے میں تھا۔ میں اس کے پاس جا رہا تھا اور وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ رہتا قبرستان میں ہی تھا لیکن نظر نہیں آتا تھا۔ شاید وہ بھی کوئی جن ہی تھا، کیونکہ میں سارا دن قبرستان میں جاتا رہا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور مغرب کے وقت وہ قبرستان سے ہی نکل رہا تھا، یا شاید میرے جانے سے بعد آیا ہوگا۔ جب میں اس کے پاس بھاگا میں نے اسے کہا کہ میری بات سنو۔ اس نے بڑے غصے سے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اب میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، وہ مخلوق تمہارے پیچھے ہے، اب وہ تمہیں بہت تنگ کرے گا۔ تم سے بارہا پوچھا تھا کہ تم یہ چلا پورا کر سکتے ہو تو کرو ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن تم نے 7ویں دن وہ چلا توڑ دیا، ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ مخلوق اب تمہارے پیچھے ہے اور میں سب کچھ جانتا ہوں کہ رات بھر بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسے جان لیتا تھا، میں نہیں جانتا۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ میری اس سے جان چھڑوا دو۔ پہلے تو وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا، جب 11 دن پورے ہو جائیں گے، پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں مایوس اپنے گھر واپس آ گیا، بڑا پریشان تھا۔
گھر والے پوچھتے تھے تو ان کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ جس وقت 1:30 کا ٹائم ہوا، میں ان دنوں میں اکیلا اس گھر کی بیٹھک میں سو رہا تھا۔ سب گھر والے کمروں میں سوتے تھے۔ جیسے اپنے بستر پر لیٹا، آج کانٹے محسوس نہیں ہوئے۔ ایک بار تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے بستر پر لیٹا بھی تھوڑی دیر ہوئی، ایک دم سے میرے پیروں کے اوپر کچھ گیلا گیلا رینگتا محسوس ہوا۔ اب سردی کے موسم میں ویسے بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا کمبل ہٹا کر دیکھا تو کالے رنگ کا سانپ میرے پیروں کے پاس تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بستر پر 3-4 کالے رنگ کے سانپ میں نے دیکھے۔ میں چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا تو وہ سانپ غائب ہو گئے۔ اب آج میں نے سانپ دیکھے، کل کانٹے تھے۔ میرے گھر والے بھی سارے آ گئے، میری مسز، بچے سب آ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں نے بھی یہاں پر سانپ دیکھا۔ وہ لوگ بھی ڈر گئے، پورے گھر میں خوف پھیل گیا۔ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم کا چپا چپا چھان مارا، کہیں سانپ نہیں تھے۔ وہ غائب تو اسی وقت ہو گئے تھے۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ان لوگوں کے پاس جب جا کر سویا تو مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ جس وقت اکیلا اس کمرے میں جا کر سوتا تھا تو کچھ نہ کچھ انہونا ہوتا تھا۔ ایک دن کانٹے، ایک دن وہ سانپ محسوس ہوئے۔ تیسرے دن تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تو کسی نے زور زور سے میرے بیڈ کو ہلانا شروع کر دیا، جیسے کوئی توڑ دے گا، اور باقاعدہ ایسے لگتا تھا کہ میرا بستر ہوا میں ہے۔ یہاں تک کہ روتے دھوتے، اللہ سے مدد مانگتے، توبہ کرتے 11 دن پورے ہو گئے۔ میں وہاں پر گیا، وہ آدمی مجھے ملا آج رات۔ میں گیا ہی مغرب کے بعد تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ خود بخود قبرستان سے باہر آ گیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ مخلوق بہت سخت حاوی ہے تم پر، اب تمہیں اس کے لیے کچھ اور محنت کرنی ہوگی، تبھی وہ تمہاری جان چھوڑے گی۔ اس نے مجھے پتہ نہیں کتنے کلو بڑا گوشت کہہ دیا کہ یہ تم نے جا کر نہر میں بہانا ہے، اور وہ بھی رات کے وقت، اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، تم نے 7 دن لگاتار یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد وہ تمہاری جان چھوڑے گا۔ پھر 7 دن میں نے جیسے کیسے کر کے میں نے وہ گوشت پورا کیا اور جا کر میں نہر میں بہاتا رہا۔ جس وقت میں نہر میں وہ گوشت پھینکتا تھا، آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا اور وہاں پر اتنی خوفناک آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں جس وقت میں وہ سارا کچا گوشت نہر کے پانی میں بہاتا تھا، کہ جس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جنات موجود ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور بین کر رہے ہیں۔ جب 7ویں رات تھی، جب میں گوشت پھینک کر واپس بھاگتا ہوا اپنے رکشے میں آیا تو میرے رکشے کے آگے آگے بہت بھیانک، بہت قداور کوئی شخص آدھے راستے تک چلتا گیا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ہارن بجاؤں اور اس کو متوجہ کر سکوں۔ بیچ سڑک کے درمیان وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اس آدمی سے ملا، اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا یہ گلے میں پہن لو، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اور جاؤ تمہارا کوئی سبب بھی بن جائے گا۔ میں واپس آ گیا۔ اس سے زیادہ میرے حالات ڈاؤن ہو گئے اور قرض چڑھ گئے۔ جو 7 دن گوشت وغیرہ لیتا رہا، بہت مجبور، بہت پریشان کہ اب کیا کروں۔ میں بیمار بھی رہنے لگ گیا۔ اس کے بعد میں رکشہ ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس مخلوق کے روپ میں کوئی میرے رکشے میں نہ آ جائے، کیونکہ 1 سے 2 بار رات کے وقت ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص پتہ نہیں کہاں سے وہ مجھے نظر آ جاتا تھا۔ جب بھی میں مختلف راستوں سے گزرتا تھا وہ میرے رکشے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ 1-2 بار وہ میرے رکشے میں بیٹھ کر اتر بھی گیا تو وہ خوف طاری ہو گیا۔ میں نے رکشہ بھی بیچ دیا، کچھ قرض اتار دیا۔ پھر مجھے ایک نوکری ملی، وہاں پر میں نے دن رات محنت کی اور میں نے 5 سالوں میں وہ قرض اتارا اور اللہ سے رو رو کر توبہ مانگی کہ مجھے معاف کر دے جو میرے ساتھ ہوا۔ اگر وہ شخص مجھے نہ ملتا تو شاید وہ جنات مجھے بھی مار دیتے اور میرے گھر والوں کو بھی۔ تو میری ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے بہت زیادہ نقصان دیا۔ اس کے بعد میری نظر ٹھیک نہیں رہی، مجھے ابھی بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بہت علاج بھی کروائے، اب میرے حالات پہلے سے بہتر ہیں، لیکن میری ایک غلطی نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ میری ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ سچ آج بھی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح میرے ساتھ ہے۔ آج بھی جب میں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے تو ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے آگے جس طرح سے دوبارہ سے نمودار ہو گیا، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس کہیں وہ مخلوق موجود نہ ہو۔ دوبارہ اس بڑے قبرستان والے راستے پر میں کبھی گیا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی وہ شخص مجھے دکھائی دیا۔ میں نے 5-6 لوگوں سے پوچھا تھا اس حلیے کے آدمی کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آج تک ایسے حلیے کا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا، شاید وہ بھی کوئی جن ہی تھا جو مجھے اس رات ایک دم سے مل گیا۔
پتہ نہیں اگر وہ دوبارہ نہ ملتا تو میرا کیا ہوتا، لیکن اللہ بچانے والا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں ہمت دے دیتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے۔ تو میں اپنی اسٹوری سے آپ سب کو میسیج دینا چاہوں گا، کبھی بھی ایسے شارٹ کٹ وے مت اپنائیں، کبھی بھی چلوں کے اور ایسے چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ صرف اور صرف مصیبتیں ہیں انسان کا وہ حال کرتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو میں بتا نہیں سکتا، جو شاید میں بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ عبرت اور ایک سبق تھا میرے لیے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایسے چھوٹے راستے کبھی بھی نہ ڈھونڈیں جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ کم وقت میں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے جب آپ مدد مانگتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ کبھی رائے گار نہیں جاتی۔ انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ مشکل وقت بھی گزر جاتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور اسٹوریز اردو پر بھی میں اسٹوری کالونیئر کروں گی، اس کو وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔